بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے چیک کا قانون۔ چیک جو ہے ہماری آج کل روزمرہ کی زندگی میں جس طرح سے کاروبار اور مختلف قسم کی پیمنٹس کے لیے اہمیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ ہر چیز کی جو ہے ادائیگی اب ممکن نہیں رہی کہ وہ نقدی کی صورت میں ہی ادا کی جائے، تو اس حوالے سے کاروبار میں خاص طور پہ اور مختلف قسم کی ادائیگیوں کے لیے چیک کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ عموماً نقد ادائیگی کی نسبت آسان بھی طریقہ کار ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ جرائم بھی ہوتے ہیں، اور چیک کے حوالے سے جو قانون ہے بنیادی طور پہ وہ دو قسم کا ہے، اور اس قانون میں دو قسم کی جو ہے کارروائیاں رکھی گئی ہیں۔ ایک کرمنل سائڈ کی کارروائی ہے، یا جسے ہم فوجداری کارروائی کہتے ہیں، کسی کے خلاف مقدمہ درج کروا کے اگر کوئی قانون کی وائلیشن ہوتی ہے تو وہ آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں۔ دوسری کارروائی جو ہے وہ سول نیچر کی ہوتی ہے، جسے ہم دیوانی نیچر بھی کہتے ہیں، جس کو کرمنل سے علیحدہ رکھا گیا ہے، اور وہ طریقہ کار ایک دوسرا طریقہ کار ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم کرمنل کارروائی کے حوالے سے یا چیک سے متعلق جو کرمنل قانون ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ چیک کے حوالے سے کرمنل قانون کیا کہتا ہے، اس پہ کیسے کارروائی ہو سکتی ہے ایسے شخص کے خلاف جو اس شخص بدنیتی سے کسی کو کوئی چیک جاری کر دیتا ہے ادائیگی کے لیے، یا کسی اوبلیگیشن کے لیے، یا کسی ایسی چیز کے لیے کہ جو اس کے ذمہ ہوتی ہے ادائیگی۔ مثلاً وہ ادھار کی ری پیمنٹ ہو سکتی ہے، ادھار کی واپسی کے لیے چیک دیا جا سکتا ہے، یا کوئی چیز آپ خریدتے ہیں اس کی بدلے جو قیمت کنسیڈریشن ادا کرنی ہوتی ہے اس کے لیے بھی چیک دیا جاتا ہے۔ تو وہ چیک اگر آپ کو بدنیتی سے دیا جائے اور جس میں یہ شامل ہو اس دینے والا شخص جو آپ کو رقم کی بجائے چیک دے رہا ہے وہ بدنیتی سے دے کہ ادائیگی اس کرنا جو ہے اس کی نیت ہی نہ ہو، تو پھر قانون ڈیل کرتا ہے، اور وہ ہے پاکستان پینل کوڈ یا تعزیرات پاکستان کا دفعہ 489F، جسے ہم 489F بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کیا قانون ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو جو ہے چیک جاری کرتا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے یا کسی دیگر اوبلیگیشن یا ضرورت کے لیے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کی ادائیگی یعنی کہ کوئی کنسیڈریشن کے طور پہ کرنی ہو، یا رقم خریدتا ہے کوئی چیز اور اس کی رقم کے بدلے میں چیک دیتا ہے ادائیگی کے لیے، اور وہ بدنیتی سے جاری کرتا ہے، اور پھر وہ چیک جو ہے وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے بینک سے، یا جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ باؤنس ہو گیا ہے، وہ باؤنس ہو جاتا ہے یا ڈس آنر ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص جو یہ چیک جاری کرے گا بدنیتی سے اور ادائیگی نہیں ہو سکے گی، اور چیک جو ہے وہ ڈس آنر یا باؤنس ہو جائے گا، تو اس شخص کو جو ہے 3 سال کی قید اور سزا جرمانہ، 3 سال کی قید یا جرمانہ، یا یہ دونوں سزائیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ اور یہ ٹرائل جو ہے یہ 489F کا جو ہے یہ 3 سال قید ہے، اور یہ ناقابل ضمانت ہے۔ اب اس میں جو ہے برڈن جو ہوتا ہے پروف کا اس چیز کا کہ یہ کیا بدنیتی سے دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا، اب یہ بدنیتی جو ہے ثابت کیسے کرنی ہوتی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ نیت ہوتی ہے کہ اس شخص نے بدنیتی سے دیا ہے۔ اب آگے جا کے کہ یا تو وہ جو دینے والا ہے وہ کوئی ایسی ارینجمنٹ کر دے کہ چیک جو ڈس آنر ہوا ہے اس کے متعلق وہ دوبارہ ادائیگی ہو جائے، یا پھر چیک جو ہے اس کی بجائے وہ خود ادائیگی کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے خلاف FIR درج ہوگی، اور FIR جو ہے وہ جب درج ہو جائے گی تو پھر دوران تفتیش یا ایویڈنس کے دوران کچھ چیزیں اہم ہیں جو کنسیڈر کی جاتی ہیں اس قانون کے تحت، وہ یہ ہیں کہ چیک جو ہے وہ بدنیتی سے دیا جانا لازمی ہے اگر آپ نے یہ قانون ایکٹیو کرنا ہے تو۔ اب بدنیتی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ یہ ایویڈنس کی بات ہے، جب اب کورٹ میں مقدمہ آئے گا تو ایویڈنس میں بدنیتی جو ہے وہ ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک چیک عام طور پہ لوگ شورٹی کے طور پہ بھی دیتے ہیں، کاروبار میں اعتماد بحال کرنے کے لیے شورٹی کے طور پہ دیا جاتا ہے، اور عموماً اس چیک کے پیچھے لکھ بھی دیا جاتا ہے کہ فار شورٹی یا فار سیکیورٹی یا شورٹی۔
اب جہاں سیکیورٹی یا شورٹی کے طور پہ جو چیک دیا جاتا ہے اس کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اس قانون کی 2-3 چیزیں جو لوازمات ہیں وہ ضروری ہیں۔ ایک تو یہ بدنیتی سے دیا گیا ہو، دوسرا یہ ڈس آنر ہوا ہو۔ ڈس آنر کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ جو سلپ آپ کو جاری کرتا ہے بینک، اس میں فنڈز کی عدم موجودگی ہو سکتی ہے کہ وہاں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں تھے، اسے پتہ تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، میں چیک تو جاری کر رہا ہوں لیکن یہ بندہ جو ہے رقم وصول نہیں کر پائے گا، تو یہ بدنیتی کے وجہ سے جاری کیا گیا۔ تو وہ وہاں پہ ریزن لکھ دیتے ہیں کہ اس میں اکاؤنٹ میں پیمنٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں تو اسے اس چیک پہ پیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اب دوسری جو چیز اس میں آ گئی کہ وہ ڈس آنر ہو گیا، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ ادائیگی سے محروم ہو گیا۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ شورٹی یا سیکیورٹی چیک جو ہوتا ہے اس کے اوپر یہ دفعہ نہیں لاگو ہوتا، یہ اس قانون کے تحت ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ چیز بھی عدالتوں کے فیصلہ جات سے سامنے آئی ہے کہ صرف جو ہے چیک کا ایک بندہ جاری کرتا ہے، آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ اس نے جاری بھی کیا، دستخط بھی پروو ہو گئے، آپ یہ بھی ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ڈس آنر بھی ہو گیا، لیکن اس سے کسی شخص کی بدنیتی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اسے کیس میں دوران شہادت ثابت نہیں کر دیتے۔ تو اب کچھ چیک ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشروط ہوتے ہیں۔ یہ چیک مشروط بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ فوجداری کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا مشروط شرط اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں تحریر کر دی جاتی ہیں کہ فلاں شرط ہے جی، جب تک یہ فلفلمنٹ، یہ کنڈیشن مکمل نہیں ہوگی یا یہ شرط پوری نہیں کرے گا تب تک اسے ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ تو ایسی چیک جو ہیں اس کے اوپر یہ 489 ایف یا 489 ایف کا جو ہے دفعہ نہیں لگتا اور چیک کی ایف آئی آر نہیں ہوگی۔ اب چیک جو ہے بنیادی طور پہ یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے۔ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کا باقاعدہ علیحدہ ایک ایکٹ ہے، اسپیشل لا ہے، اور اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور اسے پریزمپشن آف ٹروتھ بھی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بات کلیئر کرنے والی ہے کہ یہ پریزمپشن آف ٹروتھ والی جو بات ہے، یہ پریزمپشن آف ٹروتھ والی بات جو ہے سول ٹائپ آف کیسز جو ہیں 499 ایف کے، اس پہ تو لاگو ہوتی ہے، لیکن کرمنل سائڈ پہ جو ہے وہ بدنیتی مکمل طور پہ ثابت کرنی ہوتی ہے پراسیکیوشن نے، اور جاری کیا یا نہیں کیا، یا سگنیچر اس کے اگر وہ کوئی بندہ ڈینائی کر دیتا ہے تو سگنیچر جو ہے اس کے ثابت کرنے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے مختلف چیزیں ہیں کہ وہ ڈس آنر کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا۔ بعض دفعہ لوگ اپلیکیشن دے کے پیمنٹ سٹاپ کروا دیتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ کانٹریکٹ جو چل رہا ہوتا ہے اس میں کہیں باضابطگی کی ہوتی ہے کسی پارٹی کی طرف سے، تو دوسری پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ بینک مینیجر کو اپلیکیشن دے دیتی ہے کہ میرا جو ہے اس چیک کے فلاں نمبر چیک کی جو ہے پیمنٹ نہ کی جائے۔ تو یہ قانون جو ہے بنیادی طور پہ صرف چیک ڈس آنر ہو جانے کی وجہ سے جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا، یہ وہاں لاگو ہوتا ہے جہاں چیک جو ہے بدنیتی سے شروع دن سے ہی بدنیتی سے ہی جاری کیا گیا ہو کہ یہ پیمنٹ نہیں کرنی۔ اب شورٹی کے طور پہ جو چیک دیا گیا ہے اس پہ بھی یہ لاگو نہیں ہوتا، اور اس کی 3-4 چیزیں جو بڑی واضح سی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں اگر کوئی کانٹریکٹ ہو، مثلا معاہدہ ہو جاتا ہے کسی چیز کی خریداری کا، تو اس میں یہ چیک دیا گیا ہو، یا کسی سروس کے بدلے میں، سروسز کے بدلے میں ایسے سروسز مطلب کہ آپ کسی چیز کے ایکسپرٹ ہیں، آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، یا کوئی آپ اپنی مشینری کے ذریعے کوئی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، یا کوئی اپنی پرسنل جو آپ کی ہیں جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں کوئی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں پیمنٹ کے لیے چیک آپ کو دیے جاتے ہیں، پرائیویٹ ادارے تنخواہ کی صورت میں بھی دیتے ہیں، اور یا کوئی پرومیسز ایسے ہیں قانون کے جن کو قانونی حیثیت حاصل ہے تو اس کے بدلے میں جو ادائیگی کرنی ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ جو ہے نا یہ چیک جو ہے اگر جاری کیا گیا ہو بدنیتی سے تو اس پہ جو ہے آپ ایف آئی آر کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہے فوجداری قانون کے حوالے سے، اور اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جتنی اماؤنٹ چیک کے اوپر ہو اگر وہ زیادہ ہوتی ہے تو کورٹس جو ہے وہ اس کو اسی طریقے سے ہی کنسیڈر کرتی ہیں، اس میں بیل جو ہے وہ عموماً خارج ہو جاتی ہے۔ لوور جو ویلیو کے چیکس ہوتے ہیں پھر اس میں کورٹ اسی طرح کا جو ہے وہ ویو رکھتی ہیں۔ تو یہاں آج اس ویڈیو میں صرف یہ باتیں کہ اس کی 3 سال سزا ہے، چیک بدنیتی سے ہو، کسی اوبلیگیشن کے لیے دیا گیا ہو، سروس کانٹریکٹ پرومس یا ایگریمنٹ کے لیے جو لیگل ہو، اس میں کسی چیز کا بھی کانٹریکٹ ہو سکتا ہے جس کے لیے ادائیگی آپ کے ذمہ ہو۔ پھر اس کے علاوہ اگر یہ چیک جو ہے کوئی آپ نے قرض لیا ہے اور اس کے لیے دیا گیا ہو واپسی کے لیے، تو وہاں پہ یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے
ایک بات واضح کرتا چلوں کہ فوجداری کارروائی میں جو ہے جس شخص کو چیک دیا گیا ہو، اس کو ادائیگی نہ ہو سکی ہو، اس کو وہ پیسے تو نہیں ملتے لیکن وہ بندہ سزا ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی بندے نے جو ہے وہ پیسے وصول کرنے ہیں اور اس کی جو ہے ادائیگی بھی وصول کرنی ہے، تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ سول لا کو ایکٹیویٹ کرے گا، اور اس کا پروسیجر انشاءاللہ جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیں گے کہ آپ نے اس چیک والی اماؤنٹ بھی جب آپ نے ریکور کرنی ہو، صرف آپ فوجداری کارروائی نہیں کرنا چاہتے کہ اسے سزا ملے، آپ اپنے پیسے بھی ریکور کرنا چاہ رہے ہوں، تو اس کے لیے آپ کو پھر سول قانون جو ہے اس کی مدد لینی ہوتی ہے، اور وہ پھر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، جہاں پہ آپ اپنے پیسے کی ریکوری بھی کر سکتے ہیں اس شخص سے جو آپ کو چیک دے کے بدنیتی سے جس نے آپ کو چیک دیا اور وہ ڈسانر ہوا، اور اس کے حوالے سے چیک کی وصولی کا طریقہ کار اور چیک کی رقم کی وصولی کا طریقہ کار بھی بتائیں گے۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ